بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سول یوٹیوب چینل۔ لامحدود درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ میرے معزز ناظرین کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج کا جو واقعہ آپ کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ دنیا میں آنے والے سب فتنوں سے زیادہ بڑے فتنے دجال کے بارے میں ہے، جو ایک سمندری جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ تو چلتے ہیں دجال کی طرف، استغفر اللہ، میرا مطلب ہے اس واقعہ کی طرف۔ یہ واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو اس وقت عیسائی تھے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سمندری سفر پر نکلا جو ایک بڑی کشتی کے ذریعے طے ہونا تھا۔ ہماری کشتی پر کل تقریباً 30 لوگ سوار تھے، جن میں زیادہ تر جوان آدمی تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ جاری تھا۔ کشتی کے نیچے سمندر کا نیلا پانی تھا اور اوپر سورج کی روشنی میں کبھی کبھار کوئی سمندری پرندہ آواز نکالتا گزر جاتا، جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ کا سفر بخیر ہو۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پرسکون میٹھی ہوا چلنے لگی، جس سے کشتی کے مسافر جو سورج کی گرمی سے پریشان حال تھے وہ خوش ہو گئے۔ ماحول خوشگوار ہو گیا۔ پھر خوشگوار ہوا تیز آندھی میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ آندھی ایک خوفناک طوفان میں بدل گئی۔ ہماری کشتی کے ساتھ کئی اور کشتیاں بھی سمندر میں محو سفر تھیں۔ کشتی کے مسافروں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ جو کچھ ہی دیر پہلے بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، اب صورتحال بڑی پریشان کن ہو چکی تھی۔ میدانی علاقوں میں تیز آندھی آ جائے تو انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کشتی تو سمندر میں تھی اور سمندر میں طوفان آ چکا تھا۔ ہماری کشتی کے ساتھ ساتھ دیگر کشتیاں بھی ہوا کے دباؤ اور سمندری لہروں کی وجہ سے ڈولنے لگیں۔ چونکہ یہ دور ابھی اسلام سے پوری طرح سے روشناس نہیں ہوا تھا، لہٰذا کشتی میں موجود ہر شخص اپنے اپنے مذہبی خداؤں کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے۔ ادھر سمندر کی لہریں تھیں کہ ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں۔ ابھی کوئی خوفناک لہر آتی اور کشتی کو مسافروں سمیت سمندر میں غرق کر دیتی۔ اب ہمیں اپنی کشتی کے علاوہ سمندر میں اور کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمندر کی لہریں ایک طرف کی بجائے چاروں طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ کشتی کے ملاح نے بھی تھک ہار کر چپو چھوڑ دیے اور سہم کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی اور زندہ رہنے کی امید آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے جا رہا تھا، اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شام کا اندھیرا پھیل گیا، لیکن منزل کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی بفری لہریں کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اسی خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ رات بھر ہچکولے کھاتی کشتی نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزر گیا۔ اب رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی۔ ہماری کشتی سمندر کے کھلے پانی میں بھٹک چکی تھی۔ اب ملاح چپو چلائے تو چلائے کس طرف؟ سمندر میں بھٹکتے ہوئے ہمیں پورے 30 دن ہو چکے تھے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بولے بھٹکے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ اہل کشتی کو ایسا لگا جیسے یہ درخت نہیں بلکہ بازو پھیلائے ان کی زندگی کھڑی ہو اور ان کا انتظار کر رہی ہو کہ آ جاؤ، میں ہوں تمہاری منزل، تمہاری زندگی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک مہینے سے مصیبت میں پھنسے مسافروں کی جان میں جان آئی کہ چلو زندگی کی کچھ امید تو بندھی۔ ملاح نے جلد از جلد وہاں تک پہنچنے کے لیے پوری طاقت اور پھرتی کے ساتھ چپو چلانے شروع کر دیے اور کشتی کو بڑی سپیڈ کے ساتھ درختوں کی طرف لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود ہر مسافر جسے موت کے سوا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اب ان کے چہرے زندگی کی امید سے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں زندگی کے سونے خواب پھر سے جگمگانے لگے تھے۔ ملاح پوری طاقت اور مہارت کے ساتھ کشتی کو رواں دواں رکھے ہوئے تھا تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے ان درختوں تک پہنچا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا چھا جائے اور ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کشتی لمحہ بلمحہ اور انچ بائی انچ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع ایک سرسبز اور درختوں سے پر ایک جزیرہ ہے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پر پہنچ گئی۔
مسافروں کو اس جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھنا تو دور کی بات تھی، سنا بھی نہ تھا۔ اس حیرت انگیز جانور کو دیکھ کر سب مسافر خوفزدہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا بلا ہے۔ اس جانور نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا اور بولا کہ میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر حیرت زدہ رہ گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانوں کی طرح بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کی اور اس سے پوچھا کہ تمہاری جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ وہ جانور پھر بولا کہ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم لوگوں سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم سب لوگ میرے ساتھ چلو۔ اس جانور کی یہ بات سن کر سب لوگ حیران و پریشان سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یعنی اس جانور کے ساتھ جانا بھی خطرے سے خالی نہ تھا اور یہاں رک کر بھی ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ چاروں ناچار سب لوگ اس جانور کے پیچھے چل دیے کہ اب دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے۔ وہ عجیب و غریب جانور خاردار جھاڑیوں، گھنے درختوں اور پتھریلے اور اونچے نیچے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل نما عمارت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس عمارت کو بلند و بالا ہرے بھرے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ پہلی نظر میں لگتا تھا کہ یہاں انسان کی بجائے کسی شیطان یا جن کا بسیرا ہو۔ سب لوگ اس جانور کے پیچھے چلتے ہوئے اس محل تک پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے خوفزدہ اور پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ نظروں سے اس گھنے بالوں والے جانور کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ جانور سب مسافروں کو ایک بوسیدہ اور پرانے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل میں داخل ہوتے ہی سب مسافروں نے دیکھا کہ ایک قد آور شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اپنی رہائی کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد آور اور اتنے زیادہ روح والا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص بولا، میں کون ہوں اور کیا ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ وہ مسافر بولا، ہم عرب قبائل لخم اور جزام کے لوگ ہیں۔ سمندر میں ہماری کشتی کو طوفان نے گھیر لیا تھا، مشکل سے ہماری جان بچی ہے اور اب ہم یہاں اس جزیرے پر بھٹکتے ہوئے بڑی مشکل سے پہنچے ہیں اور اب تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی تمام داستان سنا دی۔ اس قید میں جکڑے شخص نے پوچھا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ، کیا اس پر کھجوریں لگتی ہیں؟ اس نخلستان بیسان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے جواباً کہا۔ وہ جکڑا ہوا شخص غصیلے انداز میں بولا، خبردار ہو جاؤ، ان قریب اس پہ پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ذرا ٹھنڈے لہجے میں بولا، اچھا مجھے تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ کشتی کے مسافروں نے کہا کہ ان دریاؤں کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ ان میں پانی کی روانی ہے یا وہ خشک ہو چکے ہیں؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ وہ دیوک آمد شخص بولا، ان قریب اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، چشمے کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دیوک آمد شخص بولا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو کیا وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ بولا، اچھا مجھے ذرا امیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شہر سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ قیدی بولا، کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ملا، لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابع داری میں رکھتے ہیں۔ سنو اے کشتی کے مسافرو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی اور بولا، اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ پھر میں اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو، البتہ مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہوگا۔
مجھے وہاں جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ ایک عیسائی تھے۔ اس واقعہ کے بعد جب وہ سمندری سفر سے واپس لوٹے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ ناظرین محترم، یہ جزیرہ کہاں واقع ہے اور یہ دنیا کی نظروں سے ابھی تک کیوں اوجھل ہے؟ اور دوم یہ کہ یہ صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ سچا واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ والسلام۔